السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج الحمدللہ ایک عظیم ہستی کی عظیم بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لائق کے صد احترام وہ سماعت ہے جو اس عظیم ہستی کی عظیم بات کو سنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج الحمدللہ ایک عظیم ہستی کی عظیم بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لائق کے صد احترام وہ سماعت ہے جو اس عظیم ہستی کی عظیم بات کو سنے گی۔ بڑے ہی مقام و محترم والے وہ لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس عظیم ہستی کی عظیم بات کو سماعت کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتی یوضع، رواہ مسلم۔ یہ ایک عظیم حدیث ہے۔ اس پہ میں آپ کو بات میں بتلاؤں گا کہ اس میں نصیحتیں کتنی ہیں، اس میں کتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری باتیں کی ہیں۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے۔ ہم تو وضو بھی کرتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، وضو کر کے نماز پڑھنے والے کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کس شرط میں؟ کہ اس نے اپنا وضو ٹھیک طرح سے نہیں کیا۔ بعض لوگ جلدی کرتے ہیں وضو کرنے میں تاکہ جلدی مسجد میں داخل ہو جائیں، تو پھر ان کے وضو کے کوئی نہ کوئی اعضاء خشک رہ جاتی ہے، اس وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ تو وضو نہیں ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی وضو کرنے کی صورت میں شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ پڑھے بغیر بھی وضو کرنے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ بعض خواتین گھروں میں کیا کرتی ہیں، ان کے ناخن پر نیل پالش لگے ہوتے ہیں تو وہ اسی صورت میں وضو کرتی ہیں۔ نیل پالش سے ایک تہ جمتی ہے، ایک تہ بنتی ہے، اس تہ کی وجہ سے پانی جو ہے جلد کی سطح پر نہیں پہنچتا، تو اس وجہ سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے۔ نیل پالش اتار کر وضو کرنا ہوگا۔ وہ چیز جو جسم کے درمیان ایک تہ بن جائے، اس وجہ سے نماز جو ہے نہیں قبول ہوتی، وضو نہیں ہوتا۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ حدیث کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی عظیم ہستی نے ہمیں کتنے پیارے انداز میں نصیحت کی ہے کہ نماز شرط ہے جنت میں جانے کی، تو اس لیے جنت میں جانے کی، اس لیے نماز کے لیے وضو جو ہے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں، کوئی جگہ خشک نہ رہے، نیل پالش لگی ہو تو اسے اتار کر وضو کریں۔ ہاں، ویسلین یا گریسلین اس طرح کی کوئی لیکوڈ چیز لگائی ہو تو اس کی کوئی حرج نہیں، اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر میں یہ دعا کروں گا، اللہ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، ہماری پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرمائے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ کی سعادت اور مدینہ منورہ کی زیارت ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔